معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، قبل اس کے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ عرض کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی، عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ، وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ حج کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کا حج لوگوں پر فرض ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا، کعبہ شریف کا حج کریں۔ حج مسلمانوں پر، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، قرآن شریف میں الفاظ ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جسے استطاعت ہو، جسے صلاحیت ہو، جسے اس کی اہلیت ہو، جس کے پاس اس کی لیاقت ہو، اس کے اوپر جس کے پاس اتنا ساز و سامان ہو، جو اتنی مالیت کا مالک ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے، حج میں جتنے روپے خرچ ہوتے ہیں ان روپوں کا مالک ہو، اس کے پاس اتنے روپے ہوں، جو شخص ان روپیوں کا مالک ہو، جس کے پاس اتنے روپے ہوں، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے،
اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے حج بیت اللہ کریں، بیت اللہ شریف کا حج کریں، کعبہ شریف کا حج کریں، لوگوں پر فرض ہے۔ اور آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کس پر؟ جسے اس کی استطاعت ہو، جس کے پاس اتنی استعداد ہو، صلاحیت ہو، اہلیت ہو، لیاقت ہو، جو مالک نصاب ہو، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں جگہ جگہ، حدیث پاک میں بے شمار، حدیث پاک کی کتابوں میں بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جن سے حج کی فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، الحج المبرور کہ جو حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، اس کی جزا لیس له جزاء الا الجنہ، کہ اس کی جزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ کہ حج مبرور کی جو جزا ہے، حج مقبول کی، مقبول حج کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج مبرور کے بدلے میں، مقبول حج کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرما دیتا ہے، اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، حج مقبول کی جزا تو جنت ہی ہے۔ جو حج کرتا ہے، حج کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، بے شمار حدیثیں ہیں۔ حج ایسا اہم فریضہ ہے کہ حاجی کو نو مولود کی طرح گناہ سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک نو مولود، جو بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے وقت وہ نو مولود بچہ جس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایک بچہ، اب غور کریں، ایک بچہ جس نے ابھی جنم لیا، ایک بچہ جس کی ابھی ولادت ہوئی، ایک بچہ جس کی ابھی پیدائش ہوئی، ایک بچہ جو ابھی ماں کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے، کیا اس بچے نے کوئی گناہ کیا؟ کیا اس بچے کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس بچے کا کیا گناہ؟ وہ تو ابھی ابھی دنیا میں آیا ہی ہے، اس کی تو ابھی ابھی ولادت ہی ہوئی ہے، اس کی تو ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہے، وہ تو ابھی ابھی جنم لے رہا ہے۔ اس بچے کی کیا خطا، اس بچے کی کیا لغزش، اس بچے کا کیا گناہ؟ حضرات محترم، حج کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے، ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ نومولود بچہ، وہ نومولود بچہ جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے، جس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، یہ انعام ہے حج کرنے والوں کے لیے۔ حضرات محترم، اس طرح کی بے شمار حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ کہیں حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حج کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت لکھ دیا کرتا ہے۔ جو حج ادا کرتا ہے، جو حج کر لیتا ہے، اس حاجی کو اللہ جنت کا ٹکٹ دے دیا کرتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس طرح وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے، جس کی ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، جس کی ابھی ابھی پیدائش ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس نے تو ابھی ابھی جنم لیا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو
جو حج کر کے واپس آتا ہے، جو حج کر لیتا ہے، اس حج کرنے والے حاجی کو بھی گناہوں سے اسی طرح بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث میں ہے من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق ورجع کما ولدت امہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، من حج ھذا البیت، جو شخص اس گھر کا حج کرے یعنی بیت اللہ کا حج کرے، جو شخص کعبۃ اللہ کا حج کرے، جو شخص اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، جو شخص کعبۃ اللہ شریف کا حج کرتا ہے اور دوران حج کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، کوئی فحش کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو جب وہ لوٹتا ہے رجع کما ولدت امہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اور اس حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، کوئی فحش کام نہیں کرتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا ہے، کوئی برائی کا کام نہیں کرتا ہے، تو جب وہ شخص حج کر کے واپس گھر لوٹتا ہے تو وہ شخص گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو جب وہ شخص حج کر کے واپس آتا ہے، جب وہ شخص حج کر کے لوٹتا ہے، تو گھر آنے کے بعد وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسا صاف و شفاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا، جیسا کہ اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا ہے، جیسا کہ ابھی ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ فضیلت ہے حج کرنے کی، بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ کچھ ایسے عمل ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے نیک کام ہیں کہ وہ کام کرنے سے ما قبل کے پہلے کے سارے گناہ اللہ مٹا دیا کرتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں، ان کاموں میں سے کون کون سا کام ہے؟ اسلام۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا، اسلام قبول کر لینا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، جو شخص اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لے کے آیا ہے، ابھی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش کے وقت جس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، اسی طرح اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد وہ شخص گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اسلام ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ اس سے پہلے والی حدیث بخاری شریف کی تھی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کام، 3 کام ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ عمل کرنے سے ما قبل کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو اسلام ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ما قبل کے پہلے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، دوسری چیز ہجرت ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دینا۔ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتا ہے، اس کے بھی ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بھی پہلے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک تیسری چیز ہے، پہلی چیز تو اسلام، دوسری چیز ہجرت، اور تیسری چیز ہے وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔
اور حج بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے، حج کرنے کی وجہ سے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کے ماقبل کے، اس کے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ حج کرنے کے عوض میں، حج کرنے کے بدلے میں، اس کی جزا کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرات محترم، قرآن کی آیت اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج ایک بہت اہم کام ہے، حج ایک بہت اہم فریضہ ہے، حج ایک بہت بڑا کام ہے۔ جو شخص حج کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد میں یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا یدری ما یعرض لہ، یعنی الحج، یہ فریضہ حج جو ہے، فریضہ حج یعنی الفریضہ فإن احدکم لا یدری ما یعرض، کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، تمہیں کیا معلوم کون سی رکاوٹ پیش آ جائے۔ حج کے فریضے کی ادائیگی میں، حج جو فرض ہے صاحب استطاعت پر، حج جو مالک نصاب پر فرض ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں، اس فرض کو ادا کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو، جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے تم اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ، اس فرض کو ادا کر لو، تمہارے کندھے سے یہ ذمہ داری ہٹ جائے، جتنی جلدی ہو سکے یہ ذمہ داری نبھا لو، جتنی جلدی ہو سکے یہ فرض ادا کر لو، کیونکہ لا ادری فإن احدکم لا یدری ما یعرض لہ، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کب کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، کب کون سی رکاوٹ پیش آ جائے۔ رکاوٹیں بہت ساری ہیں، کبھی اولاد بیچ میں آ جائے، کبھی بیوی بچے، کبھی کچھ، کبھی مالی پریشانی، کبھی دوسری مشکلات، کون سی مشکلات پیش آ جائیں، کیسی رکاوٹ پیش آ جائے یہ معلوم نہیں، کب کون سی، یہ سانس کی مالا بھی کب ٹوٹ جائے یہ بھی پتہ نہیں، ابھی سانس چل رہی ہے، ایک لمحے کے بعد یہ سانس باقی ہو نہ ہو یہ بھی پتہ نہیں، اس کا بھی پتہ نہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ فریضہ حج میں، فریضہ حج کی ادائیگی میں، حج ادا کرنے میں جلدی کرو، جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے حج ادا کر لو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب کون سی رکاوٹ پیش آ جائے۔ حضرات محترم، اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کی فضیلت، اہمیت بہت زیادہ ہے، حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ملک رادن وراحلۃ تبلغه الى البيت ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا ولا نصرانيا۔ یہ وعید ہے، یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب صلاحیت ہو، جو صاحب استعداد ہو، جس کے پاس حج کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو، جس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ وہ حج کے سفر کی جو مشکلات ہیں، جو حج کے سفر کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات برداشت کر سکے، جس کے پاس ان سب چیزوں کی صلاحیت ہو، استطاعت ہو، استعداد ہو، اہلیت ہو، لیاقت ہو، اس کے باوجود وہ شخص اگر حج نہ کرے تو اس کا وبال یہ ہے حضرات محترم، وبال یہ ہے کہ وہ شخص جب مرے گا تو یہودی اور نصرانی کی موت مرے گا۔ یہ وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے،
جس کے پاس صلاحیت ہو اور وہ حج نہ کرے، جس کے پاس استعداد ہو اور وہ حج نہ کرے، جس کے پاس اہلیت ہو اور وہ حج نہ کرے، جس کے پاس لیاقت ہو اور وہ حج سے روگردانی کرے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص یہودی اور نصرانی کی موت مرے گا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا وبال حج نہ کرنے کے عوض میں بندوں کو دیا جائے گا کہ جو حشر یہودیوں کا ہوگا، جو شخص جو حشر نصرانیوں کا ہوگا، وہی حشر اس انسان کا ہوگا جو استطاعت رہنے کے باوجود حج نہ کرے۔ حضرات محترم، ایک اور حدیث، یہ حدیث ترمذی شریف کی تھی، اگلی حدیث مسند احمد کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلاۃً فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃً فی المسجد الحرام افضل 100,000 صلاۃ۔ حضرات محترم، ایک نماز میری مسجد میں، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے، دیگر مساجد میں، دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز، ایک وقت کی نماز، ہم یہاں آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ہم دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھتے ہیں، اور مسجد نبوی شریف میں جو مدینہ شریف میں ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام میں اور یہ تو مسجد نبوی کی نماز تھی، اور مسجد حرام میں جو ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز دوسری نمازوں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری مسجدوں میں کوئی 1,00,000 نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی منیر شریف میں پڑھ رہا ہے، کوئی جامع مسجد میں، کوئی شاہی مسجد میں، ان مسجدوں میں کوئی 1,00,000 نمازیں پڑھ رہا ہے، اور مسجد حرام میں، کعبہ شریف میں کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اس مسجد میں جا کر جو ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، اور جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرات محترم، بے شمار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، اور حج پہ آج کی تقریر کا مقصد یہ ہے کہ حج 2023 کے لیے فارم بھرا جانے لگا ہے۔ فارم اکتوبر کے مہینے سے انشاءاللہ فارم بھرنا شروع کر دیا جائے گا، تو آپ لوگوں میں سے یا آپ کے احباب میں سے، آپ کے جانکار میں سے جو لوگ آپ کی جانکاری میں ہیں، جو لوگ بھی ان میں سے کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے، اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پہ آن لائن فارم کا سسٹم شروع کر دیا ہے، لہٰذا اکتوبر کے مہینے میں آن لائن فارم بھرا جانے لگے گا۔ اس لیے اور کچھ ضروری اعلانات ہیں، وہ بھی میں کر دوں کہ حج کمیٹی کی طرف سے یہ ضروری اعلان ہے کہ حج 1444 مطابق 2023 کے لیے انشاءاللہ اکتوبر 2022 سے آن لائن حج درخواست پر کرنے کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ ممکن ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے جو لوگ 2023 میں حج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فارم بھرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، اور آن لائن درخواست حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.com یا موبائل ایپ HCOI کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ 2 سسٹم ہیں، ایک ویب سائٹ ہے www.hajcommittee.com اور موبائل اپلیکیشن ہے HCOI۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر فارم فل اپ کرنا چاہتا ہے، درخواست پر کرنا چاہتا ہے، تو وہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر فارم بھر سکتا ہے۔ اگلا اعلان ہے کہ سفر حج کے لیے سبھی عازمین حج کو سفر حج کے آغاز سے قبل کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگانا لازمی ہے۔ جو لوگ
حج کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کو کورونا کی ویکسین جو ہے اس کی دونوں ڈوز لگانا لازمی ہے۔ اور حج درخواست آن لائن کرنے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا وہی آن لائن درخواست پر کر سکتا ہے، آن لائن فارم فل کر سکتا ہے۔ غالب امکان ہے کہ امسال حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج درخواست فارم پر کرنے کے لیے عمر کی قید کو ختم کر دیا جائے اور سفر حج کے لیے مالی طور پر اہلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور بھی صحت مند ہونا لازمی ہے، کیونکہ حج کا سفر جسمانی طور پر صعوبتوں سے بھرا ہے۔ موجودہ حالات میں صحت مند افراد کے لیے ہی طے شدہ اصول و ضوابط کے تحت حج درخواست پر کرنا لازمی ہے۔ حاملہ خواتین حج درخواست پر کرنے سے پرہیز کریں تاکہ انہیں درپیش مسائل کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو اور ان کے محرم کو بھی دوران حج کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اگلی بات ہے کہ حج درخواست پر کرنے کے لیے ہیڈ کور، جو کور ہیڈ کے پاس بینک اکاؤنٹ، جو کور ہیڈ ہوگا اس کے پاس بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے تاکہ رقم واپسی کی صورت میں ان کے ہی بینک اکاؤنٹ میں رقم بھیجی جا سکے۔ حج درخواست پر کرتے وقت اپنا ذاتی موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر ضرور درج کریں تاکہ عازمین حج کو دی جانے والی اطلاعات SMS کے ذریعے بھیجی جا سکے اور وقت ضرورت ان سے براہ راست رابطہ کیا جا سکے۔ حج درخواست آن لائن کرتے وقت کم از کم ہیڈ کور، جو کور ہیڈ ہے اس کے پاس پین کارڈ کا ہونا لازمی ہے۔ تمام عازمین حج اپنے کور میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی شامل کریں، اپنے کور میں کسی انجان شخص کو شامل نہ کریں تاکہ انہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کور جتنا چھوٹا ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ کور 1 سے 5 لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلی بات کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے صرف ایک ہی بار حج کرنے کی اجازت ہے۔ دوبارہ حج کرنے کی اجازت صرف 2 ہی صورت میں ہوگی۔ نمبر 1، اپنے گھر کی ایسی عورتیں جو پہلی بار حج کے لیے جا رہی ہوں ان کے محرم کی شکل میں، اور دوسری صورت کہ 70 سال سے زائد عمر کے اپنے گھر کے ایسے مرد افراد جو پہلی بار حج کے لیے جا رہے ہوں ان کے معاون کے طور پر، لیکن یہ صورت ابھی زیر غور ہے، حتمی نہیں ہے۔ اگلی بات کہ حج درخواست آن لائن کرتے وقت حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے قربانی ادا کرنے کا اظہار حج درخواست فارم میں مختص اضافی کوپن کے کالم میں IDB کا انتخاب ضرور کریں۔ IDB کالم کا انتخاب نہیں کرنے کی صورت میں ہر سال غیر مناسب لوگوں کے ذریعے قربانی کے لیے سستے کوپن فراہم کرنے کے نام پر دھوکہ دہی کے متعدد واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے حجاج کرام کو پریشانی کے ساتھ ساتھ ان کا حج بھی خراب ہوتا ہے۔ اگلی بات اور آخری بات کہ پٹنہ ضلع کے حج کے خواہش مند ایسے افراد جنہیں حج درخواست آن لائن کرانے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہو، ان کے لیے حج بھون پٹنہ میں حج درخواست آن لائن کا نظم ہے۔ کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ حج درخواست آن لائن کرانے کے لیے حج سے متعلق ضروری دستاویزات جیسے پاسپورٹ، سفید پس منظر والی رنگین فوٹو، آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک پاس بک یا کینسل چیک، کورونا ویکسین کی سرٹیفکیٹ اور ATM کارڈ ساتھ میں لازمی ہے۔ یہ اعلان حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے یا آپ لوگوں کے احباب میں سے جو بھی حج کرنا چاہتا ہے ان تک یہ اطلاع ضرور پہنچائیں، ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کی سعادت، کعبہ شریف کی زیارت اور مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔